بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث صیام شعبان۔ ماہ شعبان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، لم یکن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما دوویم علیہ وإن قلت وکان اذا صلی صلاۃ دوام علیہا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے سے رہتے اور فرمایا کرتے، اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز زیادہ پسند تھی جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہوتی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الصوم باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے اور حدیث نمبر 1156 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے سوا سال میں کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ یہ حوالہ جات ہیں ان احادیث مبارکہ کے۔ یہ آپ نے جو احادیث سنی مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح امام بہقی السنن کبریٰ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم شعبان تعظیما لرمضان، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و قدر کے لیے ہیں۔ یہ حدیث پاک اس کو حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ حیدرآبادی الحنفی زجاجۃ المصابیح میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 570 اور 71 میں فرماتے ہیں، راوی کا قول ہے کہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ فتح القدیر میں اس حوالے سے ابن حمام نے فرمایا
جس نے شعبان کا روزہ رکھا اور اسے رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا تو یہ اچھا ہے۔ پسندیدہ نفلی روزوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں پہلا محرم کا روزہ ہے، دوسرا رجب کا روزہ، تیسرا شعبان اور عاشوراء کا روزہ ہے۔ جمہور علماء اور صحابہ اکرام کے نزدیک عاشوراء سے مراد محرم کا 10واں دن ہے۔ اسی طرح الظاہریہ میں ہے، اگر تو یہ سوال کرے کہ کثرت صوم کو شعبان کے ساتھ کیوں مختص کیا گیا ہے، میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ماہ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، سو مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال حالت روزہ میں پیش ہوں۔